اچھا یہ بات بتاؤ، بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے جو غضبناک ہو گئی ہیں، ابو بکر کی خدمت کی وجہ سے، ابو بکر کی ظلم کی وجہ سے غضبناک ہو گئی؟ یہ غضبناک والے الفاظ تو ہم آپ کو کہیں گے نا کہ یہ ان کے نہیں ہیں، یہ تو آپ تو کو پھر ہم ابو بتائیں بکر گے کی انشاءاللہ بعد تو پھر آپ ظالم کو ظالم نہیں مانتے نا؟ وہ جو آپ کی صحیح کتاب میں بالاجماع موجود ہے، نہیں۔ جس کو بی بی خود اپنا ظالم سمجھتی ہے، اپنے حق کا غاصب سمجھتی ہیں، آپ اس کو نہیں مانتے غاصب، تو پھر یہ کہنے کا فائدہ ہی کیا ہے جو اللہ کے علم میں ظالم؟ حسن اللہ یاری، اگر تم نے اپنی کتابوں سے ان موقفات کو تسلیم کر لیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں تھی، تو تمہیں پتا ہے کہ یہ تمہارے پاس ایک واحد ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے تم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شب و ستم کرتے ہو، ان کے اوپر طعن کرتے ہو، ان کو معاذ اللہ طرح طرح کی گالیاں دیتے ہو۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ حقیقت تمہارے سامنے واضح ہے، لیکن تمہیں پتا ہے کہ شب و ستم کرنے کا یہ واحد ذریعہ ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے تم حقیقت کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی تسلیم نہیں کرتے، اور پھر اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے بخاری کے حوالے پیش کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ بھائی بخاری کے اندر تو یہ جملے موجود ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض تھیں اور آپ نے کبھی کلام نہیں کیا، اور حدیث کے حوالے پیش کرتے ہو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ باغ فدق والی حدیث پوری پڑھ کر سنا دینا ایک مرتبہ اپنی عوام کو بھی اور عوام اہل سنت کو بھی، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے موقف میں جھوٹے ہیں، اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اس لیے کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3712 3713 دونوں حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر یہ جملے موجود ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب باغ فتح کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا فتشہد علی ثم قال انا قد عرفنا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا ابا بکرین، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ فضیلت کا جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس فضیلت کا علی اعتراف کرتا ہے۔ اور اب اس کے بعد جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر فتکلم ابو بکرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام کیا، تو اب آپ کے جملے کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا کہ حق کو غصب کیا ہے، حق کھایا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بخاری کا جملہ اپنی عوام کو بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کا یہ جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر میں حضور کے رشتہ داروں سے محبت فرماتا ہوں، احب الی ان اصل من قرابتی، میں ان سے اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہوں، اور انہی رشتہ داروں میں سر فہرست سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام آتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے محبت بھی کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کے حق کو غصب کریں اور ان کے اوپر ظلم و ستم کریں؟ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 3713 حدیث مبارکہ آپ پڑھیں کہ راوی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، حضور کے جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے انجام سے پیش آنا ہے۔ یہ بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے، بڑے تم بخاری کے حوالے دے رہے ہو تو بخاری کی پھر وہ حدیث سے بھی پیش کرو کہ جن حدیثوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے واضح طور پر موجود ہیں کہ ابو بکر صدیق نبی کریم کے رشتہ داروں سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر نبی کے قرابت داروں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، آپ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جو ہے وہ مال کو غصب کر لیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان سے ناراض رہیں، تو میں آپ کو اور آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں ان تمام سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ صحیح اور مستند روایات وہ پیش کر دیں کہ جس کے اندر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت والی حدیث مبارکہ کے اندر جو یہ جملے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئیں، یہ جملے حدیث مبارکہ کے جملے ہیں، یہ جملے حضرت عائشہ کے جملے ہیں، یہ آپ نے اگر ثابت کر دیا ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ ہاں آپ کا موقف سچ ہے، آپ کا دعویٰ سچ ہے، لیکن خدا کی قسم قیامت کی صبح تک آپ اور آپ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ تمام کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ والا جملہ کہ جس میں یہ جملہ بخاری میں موجود ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کردہ حدیث کا حصہ ہے، بلکہ یہ راوی کا اپنا ادراج ہے، یہ راوی کا اپنی طرف سے ایک ایڈیشن ہے کہ جو بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کا حصہ ہرگز نہیں ہے۔
اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مال کو غصب کیا ہے تو حسن اللہ یاری تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک مستند روایت دکھاؤ کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال میں سے اپنے اوپر کبھی خرچہ کیا ہو یا پھر اس مال میں سے کچھ حصہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہو یا اس مال میں سے کچھ حصہ اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا ہو یا پھر اپنے کسی بھی رشتہ دار کو اس مال میں سے حصہ دیا ہو. ایک بھی مستند کوئی روایت مجھے آپ دکھا دو تاکہ پتہ چل جائے کہ تم اپنے موقف میں سچے ہو، ورنہ تو یہ تو ثابت ہے کہ تمہارا موقف بھی جھوٹا ہے، تمہارے دعوے بھی جھوٹے ہیں. الحمدللہ یہ تمہاری اور ہماری کتابوں سے اور حضرت علی المرتضیٰ کے عمل سے ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق نے مال فتح کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو معاملہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اور یہی معاملہ عمر فاروق نے کیا، یہی معاملہ عثمان غنی نے کیا، اور یہی معاملہ آپ بھلے اپنی جتنی اصولوں کی کتاب ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں، اصول آپ جو ہے وہ اصول کافی اٹھا کر دیکھ لیں، نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھ لیں، شرح نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیں، اور جتنے بھی کتابیں ہیں آپ وہ تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی وہی معاملہ کیا ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. تو الحمدللہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرتے تھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا ان سے راضی تھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم